اللہ کی رضا کے لیے قربانی کروں گا، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کروں گا، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کروں گا، اللہ کی رضا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار، مدبر، مشکل کشا، حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکایت نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، وہ ہر خطا سے اللہ ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک، صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایمان جیسی دولت سے مالا مال فرمایا، اور اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول عنایت فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کی توفیق، اس کے فضل اور اس کے کرم سے ہم جن رات اور دن میں وقت گزار رہے ہیں یہ بڑے ہی قیمتی وقت ہیں۔ اس کے دن بھی قیمتی ہے اور اس کی راتیں بھی قیمتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے انہی 10 راتوں کی قسم کھا کے کہا ہے کہ متبرک راتیں۔ چنانچہ ان دنوں کے اندر میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کون ہے جو اللہ کے راستے میں 100 اونٹ دینا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا بہترین سوال تھا۔ اب سوال یہ بات کا پیدا ہوتا ہے کہ اب وہ سوال کو ہم جیسے حقیر جو بھی علم رکھنے والے لوگ ہیں یا جو بڑے سند یافتہ علماء کرام ہیں یا مفتیان ہیں، اب مسئلہ یہ نکل کر کے آتا ہے کہ اس وقت میں یہی الفاظ کو نبی نے دہرایا تھا تو سننے والوں نے قربانی دینے کے لیے آگے بڑھ گئے تھے۔ لیکن آج معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ تو نبی تھے، بولے ہوں گے بھائی، اب یہ تو آپ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ، میں نہیں بول رہا ہوں، نبی کے الفاظ ہیں۔ تو ہمارے پاس جو جذبہ ہے نا، وہ جذبہ ختم ہو چلا آج، جس کی وجہ سے مدرسہ، مساجد، حفاظ، عالم،
مؤذن، یہ تمام کے تمام چندوں کی زندگی پہ آ گئے اصل میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے اندر کرنے کے کام میں اور ذکر کے باتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متبرک بات یہ بتائی اور کہا کہ تم چاہتے ہو کہ کوئی اللہ کے راستے میں 100 اونٹ دینا چاہتا ہے. اللہ اکبر. کون ہے تیار ہو؟ صحابہ اکرام کی غربت کی زندگی تھی، ان کے پاس بھی کھانے کے لالے تھے. صحابہ اکرام جذبے میں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان 10 ایام کے اندر جو کوئی آدمی کثرت سے سبحان اللہ پڑھے گا، صرف 2 لفظ سبحان اللہ، جو امتی میرا کثرت کے ساتھ سبحان اللہ کثرت سے ان ایام میں پڑھے گا، اللہ وحدہ اس کے حصے میں، اس کے اعمال نامے میں، اس کے نیکیوں میں 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب لکھ دے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ان ایام کے اندر جو 10 دن اور رات میرے اور آپ کے گزر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ کون ہے جو 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں عالی شان جو جنگ میں کام آئے، عالی شان گھوڑے جو 100 روز کون دینا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر. صحابہ کرام سوچ رہے کہ کیسے ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور کہا کہ ان ایام کے اندر جو الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر. کیا میرے آقا کی نصیحتیں، کیا باتیں، لیکن میں نے اور آپ نے آج پوری کی پوری سوچ و فکر دنیا کے تک لگا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان ایام کے اندر، رات اور دن کے اندر جو الحمدللہ کہتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ اس کے حصے میں روز 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں دینے کے جو ہے نا نیکیاں لکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. تیسرا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور کہا ان 10 دن اور رات کے اندر جو آدمی کثرت سے اللہ اکبر کہے گا، جو آدمی کثرت سے اللہ اکبر کہے گا، اس کے لیے اللہ وحدہ لا شریک لہ وہ نیکی لکھے گا کہ ایک آدمی جو ہے نا قید خانے کے اندر موجود ہے، اس کے چھوٹنے کے کوئی آثار نہیں ہے، لیکن ہم کثرت سے جب جو ہے اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں ایک ایک آدمی کی گردن چھڑانے کا ثواب لکھے گا ان ایام کے اندر. لیکن کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے؟ امت محمدیہ ان باتوں سے غافل ہے. وہی خرید و فروخت، وہی لین دین، وہی لینا دینا، وہی کھانا پینا، وہی سگنا جاگنا، وہی تفریح، وہی شادی بیاہ، وہی ناچ گانے، ہر سمت میں آپ دیکھ لیجئے کہ یہی معاملت داری چل رہی ہے. ان نکات سے، ان باتوں سے، ان 10 ایام سے، ان 10 راتوں سے، ان 10 راتوں کی عبادت سے ہم بالکل غافل ہو چکے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات کہی اور کہا کہ جو کوئی بندہ کثرت کے ساتھ تسبیحات پڑھتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی اور کہا کہ جو کوئی بندہ، امتی، عورت، مرد، ان 10 ایام کے اندر چلتے پھرتے گلی کوچے، سڑک، تجارت، کاروبار، جلوت، خلوت، ہر جگہ ان کلمات کو کثرت سے جو پڑھتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ کے وہ مقرب فرشتے آسمان سے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. فرصت کس کو ہے تجارت سے؟ فرصت کس کو ہے پیسے گننے سے؟ فرصت کس کو ہے نوکری اور چاکری سے؟ فرصت کس کو ہے کالجوں سے؟ فرصت کس کو ہے گھومنے پھرنے سے؟ فرصت کس کو ہے بیکار کی گفتگو کرنے سے؟ یہ 10 ایام میرے اور آپ کے لیے اتنی اہمیت کے حامل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان 10 ایام کی اہمیت یہاں تک بتا دی کہ جہاد سے بھی افضل یہ 10 ایام ہیں. ایک آدمی اپنی جان دینے کے لیے جا رہا ہے،
دشمن سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن ایک آدمی ہے جو ان 10 ایام کے اندر اللہ کو راضی کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، عبادتیں یہ کر رہا ہے، تو وہ جہاد میں جو آدمی جانے والا ہے، اپنی جان کو گنوانے والا ہے، اس سے زیادہ اہمیت ان عبادت کے دنوں کی ہے، ان راتوں کی اور ان دن کی ہے۔ افسوس امت محمدیہ کے حالات خراب ہونے کے باوجود بھی ہمارے اندر تڑپ اور تذیق پیدا نہیں ہوئی۔ ہم اپنے گھروں کو دینداری کی طرف لا ہی نہیں سکے، ہم اپنے گھر کے اندر دین کو داخل کر ہی نہیں سکے، ہم اپنے بیوی بچوں کو دینداری کا مزاج بنا ہی نہیں سکے۔ گھر کا دروازہ اگر کھولا تو دنیاوی مفاد کے لیے کھولا، گھر کی اگر کھڑکیاں اگر کھولی تو دنیا میں مفاد کے لیے کھولا، لوگوں سے ملاقات اگر کی تو دنیا کی چاہت کے لیے کھوا، اگر دنیا سے اگر ملاقات جو ہے چاہت کے اندر ہی ہم نے تمام کے تمام زندگی کو جو ہے نا رواں دواں کر کے رکھ دیا، جس کی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں خیر ختم ہو گیا، محبت ختم ہو گئی، اولاد باغی ہو گئی، میاں بیوی کی محبت ختم ہو گئی۔ افسوس ان حالات کے اتنے خطرناک ہونے کے باوجود بھی ہمارے اندر تڑپ پیدا نہیں ہوئی کہ کس طریقے سے میں اپنے رب کو منوا لوں۔ موت کی کوئی گھڑی متعین نہیں کی گئی ہے، موت کا کہ وقت آپ کو بتایا نہیں گیا ہے کہ 6 مہینے بابا اور زندہ رہنا ہے، جتنی چاہے عبادت کرو، 6 مہینے کے بعد موت آنے والی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم کب مرنے والا ہے۔ مرنے والا آدمی کو اللہ بچا بھی لیتا ہے، اور بچانے والے جو بچنے والا ہوتا ہے اسے موت بھی دے دیتا ہے۔ تو موت کی گھڑی کب ہے اس کا کوئی جو ہے نا متعین کوئی وقت تعین نہیں کیا گیا، لیکن اس کے باوجود میری اور آپ کی اوندھی چتی خواہشیں بڑی کربناک ہیں، بڑی خطرناک ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم۔ آؤ ذرا عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بتانا بے حد ضروری تھا کہ یہ جو 10 دن اور رات میرے اور آپ کے جو گزر رہے ہیں، یہ بڑے ہی عمدہ، بڑے ہی پختہ، اللہ کی نظر میں بہت ہی عمدہ اور بہت ہی خالص ہیں۔ اس کو بیکار کی گفتگو میں، بیکار کے بحث مباحثے میں، اس کو بیکار کے جو ہے نا الجھنوں میں، بیکار کے لوگوں سے ملاقاتوں میں، جب بھی وقت ملا بیکار کے جو ہے نا سوچ میں اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کر لیا جائے۔ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کر کے جو رب روٹھا ہوا ہے اس رب کو منوایا جائے، اور ان 10 راتوں کے اندر اپنی بخشش کا پروانہ اپنے رب سے لیا جائے۔ وقت ہے بھی، بہت وقت ہے بھی۔ ابھی 7 دن میرے اور آپ کے پاس بچے ہوئے ہیں۔ ان 7 دنوں میں اور آپ اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں الحمدللہ، نفل روزے ہیں، ان جو ہے 9 روزوں کا اہتمام آپ کیجئے انشاءاللہ تعالی۔ جو روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے لیے بھی جو نہ چھوٹ ہے، زبردستی نہیں ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں وہ ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، سجدہ و سجود، دینی محفلیں، اچھی باتوں کا ایک دوسرے کو بتانا، اس میں اپنے وقت کو اگر آپ ضائع کریں گے انشاءاللہ تو ثواب آپ کے کھاتے میں اتنا لکھا جائے گا، کل قیامت کے دن بات آئے گی کہ بھائی میں نے تو اتنے عمل کیے نہیں تھے، یہ کہاں سے آگے؟ تو اللہ کہے گا کہ میرے بندے میں نے تجھے دیا تھا موقع، یہ موقع کہ تو نے اچھا استعمال کیا، اچھے طریقے سے استعمال کیا، تو نے ضائع نہیں کیا، ہر گھڑی میرے ذکر میں رہا، ہر وقت میرے نبی پر درود پڑھتا رہا، ہر وقت میرے نبی کی بتائی ہوئی باتوں میں رہا، لہٰذا آج لے اتنی نیکیاں ملیں گی کہ احد کے پہاڑ بھی اس کے سامنے شرما جائیں گے۔ آج شدید ضرورت ہے میرے بھائی، وقت کو ضائع مت کیجئے انشاءاللہ۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے، یہ قربانی اب آنے والی ہے، 10 تاریخ کو ایک ازدحام لگے گا، 5، 6، 7 تاریخ کے بعد منڈیاں سجیں گی، بڑے بڑے جانوروں کو سجایا جائے گا، بکرے لاریوں سے لاریاں اتر کر کے آئیں گے، لوگ خرید و فروخت میں لگے رہیں گے، ہر آدمی سوچے گا کہ ایک بہترین عمدہ جانور لا کر کے قربانی کروں، ہر آدمی چاہے گا کہ جانور کے علاوہ حصے میں بھی میں مل جاؤں، ہر آدمی چاہے گا کہ سب سے بڑا جانور میرے پاس جو ہے نا کٹ کر کے جو ہے نا لوگوں میں تقسیم ہو جائے۔ غرض
کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو قربانی کا اصول ہم نے بنایا ہے، کبھی میں نے اور آپ نے اس بات پر توجہ نہیں دی کہ یہ 11 مہینے تک کی جو مجھے زندگی ملی ہے، یہ 11 مہینے تک جو شب و روز میرے گزر رہے ہیں، یہ 11 مہینے تک کی جو میری عبادتیں ہیں، یہ 11 مہینے تک کے جو صدقہ و خیرات ہیں، یہ 11 مہینے تک کی جو میری محفلیں ہیں، اس میں میں کتنی قربانیاں دے رہا ہوں۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام جب شعور کو پہنچے، جب ان کے پاس ہوشیاری آئی اور کچھ سوچنے اور سمجھنے کے قابل آپ بنے، کسی قسم کا سوال کرنے کے آپ کے اندر ایک علم پیدا ہوا اور جسم آپ کا مضبوط ہونے لگا، جیسے جیسے عمر آپ کی آگے ہوتی رہی، ابراہیم علیہ السلام ہر قدم پر قربانی دیتے رہے۔ جب ان کی پوری قربانیاں مکمل ہوئیں اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں، اس کے بعد اللہ نے یہ بکرے کی قربانی کو قبول فرمایا۔ آج میں اور آپ قربانی دینے کے لیے تیاری نہیں ہیں۔ اذان اگر ہوتی ہے مسجد میں چلو تو کہا جاتا ہے 15 منٹ باقی ہے، آپ نے قربانی دی نہیں۔ 15 منٹ کے بعد مسجد میں جب آپ داخلہ لیتے ہیں تو 1 رکعت یا 2 رکعت آپ کی ایسے ہی چھوٹ جاتی ہے، آپ نے قربانی دینا سیکھا ہی نہیں۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی دینے سے پہلے میں اپنے نفس کی قربانی دوں، اپنی خواہشات کی قربانی دوں، اپنے مال کی قربانی دوں، اپنی غلط سوچ کی قربانی دوں۔ اس کے بعد پھر آپ آ کر کے 11 مہینے کے بعد 12ویں مہینے میں داخل ہو کر یہ قربانی اگر کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ اس قربانی کو قبول فرما لے۔ کیوں؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے دو باتیں بتائیں، اس کو ذہن میں بٹھانا۔ ایک سورہ انعام کی آیت نمبر 162 اور 163، ان 2 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے کہا قل ان الصلاۃ والنسک ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، بہترین نقطہ میرے اور آپ کے نام کیا اللہ وحدہ لا شریک لہ نے۔ یہ قربانی تو تمہاری بعد میں آئے گی جو 10 ذی الحجہ کو کرو گے، خوشی خوشی کرو گے، اس دن کی بھی فجر کی نماز چھوڑ کر کرو گے، یا عید کی ایک نماز 1 رکعت چھوڑ کر کرو گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرو گے، 4 دن پہلے جو ہے نا گھر کے سامنے جانوروں کو باندھ کر پورے محلے میں واہ واہ تم کر کے کرو گے، تمہاری قربانی کا جو وقت آئے گا اس وقت میں تم کرو گے۔ لیکن میاں اس سے پہلے تمہاری قربانیاں تو یہ ہے، ان قربانیوں کو تم پوری کرو، پھر دیکھنا اللہ وحدہ لا شریک لہ ان قربانیوں کو تمہاری قبول کرے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا 4 باتیں بتائیں قربانی کے، اس قربانی سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کہہ دیجئے، بتا دیجئے لوگوں کو، ڈرا دیجئے لوگوں کو، جو سبق بھول گئے ہیں وہ سبق کو یاد دلا دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل ان الصلاۃ، بے شک میری نماز، اب یہ قربانی ہے نماز میں، ہم کہاں دینے والے ہیں قربانی؟ جمعے کے دن بھی آدھا خطبہ ختم ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہونے والی یہ قوم، اور بعض لوگوں کو تو یہاں تک عادت پڑ چکی ہے کہ پورا خطبہ ختم ہو جاتا جماعت میں شامل ہو کر کے نماز کی جو ہے نا ہم ادائیگی کا ثبوت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا سب سے پہلی قربانی نماز کی دو، تم تجارت کا بہانہ بنا کر نماز مت چھوڑو، خوشی کا بہانہ بنا کر نماز مت چھوڑو، غم کا بہانہ بنا کر نماز مت چھوڑو، نماز میرے لیے ہے۔ سب سے پہلی قربانی یہ دینا سیکھو کہ فجر سے لے کر عشاء تک تمہاری قربانی ہونا ہے۔ آج تو میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے نماز ضرور پڑھتے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں نیند کی قربانی ہم نے نہیں دی۔ اگر آپ فجر کی نماز میں نیند کی قربانی دے نہیں سکتے تو پھر آپ پر لازم نہیں ہے کہ 10 ذی الحجہ کو آپ آ کر کے قربانی کریں اور لوگوں کو بتائیں۔ پہلے قربانی تو یہ دینا ہے، ظہر کی نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، چاہے تجارت ہو، چاہے کاروبار ہو، چاہے نوکری کا مقام ہو، چاہے مہمانوں کے آنا جانا ہو، چاہے آپ لیٹے ہوئے ہو کھڑے بیٹھے ہو، لیکن آپ کو وقت نکالنا ہے، وقت کی قربانی آپ کو دینا ہی دینا ہے۔ یہ قربانی آپ مکمل اگر کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی 10 ذی الحجہ کی قربانی بھی قبول ہو جائے۔ ہم نے تو قربانی دینا سیکھا ہی نہیں، کون سی قربانی کریں گے آپ؟ نفس کی قربانی سب سے پہلے ہے۔
آج مسجدیں ویران ہیں، فجر میں 3 آدمی 4 آدمی مست مگن مرے ہوئے کتے کی طرح گھر میں سویا ہوا پڑا رہتا ہے، اٹھنا چاہتا ہی نہیں، قربانی دینا چاہتا ہی نہیں، جبکہ اس نماز کے اندر آپ کو ایک لفظ علیحدہ کر کے 4 نمازانوں سے ایک الگ الفاظ سے نوازا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، احساس دلایا جا رہا ہے قربانی دو، نیند کی قربانی دو، یہ نیند تمہاری اچھی بات نہیں ہے، نماز بہتر ہے تمہاری اس منحوس نیند سے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ دی قربانی، برسوں گزر گئے، برسوں گزر رہے ہیں، وقت گزر رہا ہے، دے رہے ہیں قربانی؟ 4 پڑھ کے 5 نمازوں کا حساب ہے ہمارے پاس، کتنے پڑھے ہوئے نمازاں؟ 5، فجر کی کہاں ہے گول؟ نہیں بھائی اٹھ نہیں سکا تھا، نیند ہوشیار نہیں ہوتی، کیا کروں، طبیعت تھکی ہوئی تھی نہیں اٹھا، اب اٹھا تو دن ذرا سست گزر جاتا ہے اس لیے نہیں اٹھا، استغفر اللہ ربی، پھر آپ کو حق نہیں ہے آپ سیرت ابراہیمی کو بدنام کرنے کی وجہ سے آج وبال ہماری زندگیوں پر ہے، آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ 10 ذی الحجہ کے دن سب کو بتا کر 4 بکرے 5 بکرے 2 بکرے 10 بکرے 1 گائے 2 بیل کے قربانی دینے کی، سب سے پہلے یہ قربانی ہے۔ قل ان الصلاۃ ونسکی، اللہ اکبر، یہاں پر بھی عبادت کا لفظ آیا ہے، میری ساری کی ساری عبادت، جو میں عبادت کروں، قرآن کی تلاوت عبادت، اللہ کا ذکر عبادت، صدقہ خیرات عبادت، ہر وہ شے عبادت کے اندر شامل ہے، میں کر رہا ہوں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ وہ محیایا، میرا جینا، کس کے لیے جینا انسان؟ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ذرا سیرت ابراہیم کا جائزہ بھی لیں کہ انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی، میں پوری تفصیل تو بیان نہیں کروں گا، صرف سرسری طور پر بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں گا انشاءاللہ، نکات بتاؤں گا کہ کیسی کیسی قربانیاں ابراہیم علیہ السلام نے دی، اور وہ قربانیاں اگر میری زندگی میں آتی ہے تو پھر میری زندگی کامیاب ہے، میری قربانی بھی کامیاب ہے۔ وہ محیایا، میرا جینا اللہ تیرے لیے ہے، رب العالمین کے لیے ہے۔ جب ہم ایگریمنٹ کر رہے ہیں قرآن کی زبان میں کہ اے اللہ میری نماز تیرے لیے، لکھ دیا میں نے، بالکل تیرے لیے، میری ساری کی ساری عبادت تیرے لیے، اللہ میں نے لکھ دیا تیرے لیے، اب کسی اور کی عبادت نہیں، اب کسی اور کے نام کی نماز نہیں، اب کسی اور کی عبادت نہیں، میرا جینا جتنا بھی ہے اللہ، ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوا 10 سال تو نے میرے لیے معاف رکھے، ان 10 سالوں کو چھوڑ کر میری جتنی بھی زندگی گزرے گی، اے رب کائنات، اے خالق کائنات، اے مالک ارض و سما، اے مشکل کشا، اے حاجت روا، پوری کی پوری میری زندگی تیرے لیے ہے، میرا جینا ہی تیرے لیے ہے۔ ذرا بتائیے اس میں کیا لفظ چھپا ہوا ہے؟ ہم نے کبھی تدبر نہیں کیا، ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ میرا جینا اللہ کے لیے ہے۔ اس میں بہت ساری پوشیدہ باتیں علماء محدثین نے بڑا خلاصے طور پر ان باتوں کو لکھا ہے اور کہا ہے جینے سے مراد یہ ہے کہ انسان جب جیتا ہے نا دنیا کے لیے تو آرزویں ارمانے لے کر جیتا ہے۔ دنیا کے لیے جیتا ہے تو آدمی سوچتا ہے گھر بنا لوں گا، کلر کروا دوں گا، سب سے اچھا گھر میرا ہو، سب سے اونچا گھر میرا ہو، سب سے اچھی گاڑی میری ہو، سب سے بینک بیلنس میرے پاس ہو، سب میں زیادہ نام میرا ہو، کپڑے میرے بھاری ہو، چپل میری اچھی ہو، میرے بچے اچھا نام کمانے والے ہو، میری بیوی سب میں شہرت یافتہ ہو، میری بیوی کے پاس اتنا سونا ہو، میرا بینک بیلنس ایسا ہو۔ غرض کہ انسان جب جیتا ہے دنیا کے لیے تو ان سارے نکات کو لے کر جیتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میرے پاس موجود ہو، ان میں سے کوئی چیز پر بھی کمپرومائز نہیں کروں گا، میں ہر چیز کو دنیا کے لیے حاصل کرنے کے لیے ہو۔ جس طریقے سے انسان دنیا میں جینے کے لیے ممات جو لفظ اختیار کیا ہے، میں جینے کے لیے جو لمب حیا کا استعمال کیا ہے کہ اس نے جینا ہے دنیا کے لیے، تو تمام نکات چاہیے۔ جب اللہ کے لیے جینے کی بات آ رہی ہے تو فجر سے لے کر عشاء تک اس کی تمام زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے۔ آج ہم کس کے لیے جی رہے ہیں بھائی؟ اگر کہا جائے تو ہر مسلمان کہتا ہے اللہ کے لیے، کہاں سے اللہ کے لیے؟ ان منحوس گریبان میں ذرا منہ ڈال کے دیکھنا کہ میں کتنا اللہ کے لیے جی رہا ہوں، کتنی تڑپ ہے میرے پاس،
اللہ کے لیے جینے والے لوگ انسانیت کی فکر کرتے ہیں. اللہ کے لیے جینے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں. اللہ کے لیے جینے والے لوگ ہمیشہ قرآن پر ان کا نگاہ ہوتی ہے. اللہ کے لیے جینے والے لوگ ہمیشہ مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں. اللہ کے لیے جینے والے لوگ 4 وقت میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے لیے جینے والے لوگ غریب غربا کی مدد کرتے ہیں. اللہ کے لیے جینے والے لوگ یہ حسرت کرتے ہیں, یہ آرزو کرتے ہیں کہ اللہ جو مال میں نے دیا ہے تیرے راہ میں خرچ کروں گا, جو علم تو نے دیا ہے لوگوں میں خرچ کروں گا, یا اللہ جو تو نے صلاحیتیں دی ہیں اس کو بہترین طریقے سے لے کر کے جاؤں گا, یا اللہ جو تو نے علم دیا ہے اس کو لوگوں میں بانٹوں گا. ہر وقت اللہ 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 کا تذکرہ کرتا ہے. یہ جینا اس کا اللہ کے لیے ہے, اور یہ دنیا چھوڑ کر کے کچھ اللہ کے لیے بچا کے 5-10 منٹ کا ٹائم رکھ دیا, 1 گھنٹے کا 55 منٹ کا ٹائم اگر دنیا داری کے لیے رکھا تو آپ نے اللہ کے لیے نہیں جیا بلکہ دنیا کے لیے جیا. اللہ نے یہی کہا, قل ان صلاتي ونسكي ومحیاي. اس کے بعد کہا گیا ہے ممات والممات للہ رب العالمین. 4 نکات بیان کی اللہ نے اس قربانی سے پہلے, بکرے کی قربانی سے پہلے, 10 ذی الحجہ کی قربانی سے پہلے. ان 4 نکات پر ذہن رکھنا بے حد ضروری ہے. اللہ سے میں کہہ رہا ہوں, ایگریمنٹ بنا رہا ہوں اللہ سے کہ اللہ میرا مرنا بھی تیرے لیے ہے. اور کیا ہے کبھی اس بات کے اوپر؟ ماں سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت عمار, حضرت یاسر شہید گھرانے کی تذکرہ ہو رہا ہے. ان لوگوں نے سیکھ لیا تھا کہ جینا ہے تو اللہ کے لیے جینا ہے, مرنا ہے تو اللہ کے لیے مرنا ہے. آج میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ مال اگر زیادہ ہو گیا تو پریشانی میں موت, مال اگر کم ہو گیا تو پریشانی میں موت, آدمی اگر فیل ہو جاتا ہے تو پٹریوں کا شکار, آدمی کے پاس اگر ذرا سی اس کی عزت میں کمی آ گئی تو انسان پریشان, پنکھے سے لٹکا خودکشی کر لی. کس کے لیے جی رہا ہے انسان؟ جینا اللہ کے لیے ہے. اب اللہ کے لیے جینے میں کیا ہے؟ سب سے پہلے اسلام کی سر بلندی کے لیے. اسلام کا پرچم اگر نیچے اتر رہا ہے, یا اسلام اگر بدنام ہو رہا ہے, یا رسول اللہ کی سیرت مبارکہ پر آنچ آ رہی ہے, میرے آقا کی شخصیت کو بدنام کیا جا رہا ہے, یا قرآن کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے, یا اذان پر پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے, یا مدارس کو کفل ڈالنے کی بات ہو رہی ہے, یا علماء کی زندگی کو اجیرن کیا جا رہا ہے, یا حفاظ کو مارنے کی بات چل رہی ہے, یا مؤذنوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے, یا قرآن کی تعلیم کے خلاف کچھ بات ہو رہی ہے, اب یہاں پر میں اپنی جان پر کھیل کر, اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ان تمام کے لیے اپنی اپنی جان کو قربان کرنے تیار ہونا ہو. یہ قربانی کرنے کے بعد آپ کو 10 ذی الحجہ کی قربانی کرنا ہے. آج کون جی رہا ہے اللہ کے لیے؟ کہاں جی رہے ہیں اللہ کے لیے؟ کیسے جی رہے ہیں اللہ کے لیے؟ فکر ساری کی ساری اور بےہودہ مذاق ہو گیا ایک اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب بندہ رات کو سو جاتا ہے, جو اس کے مقدر میں رزق تھا, کھایا یا نہیں کھایا, جو بھی مقدر میں رزق تھا اس کے, وہ کھا کر بندہ جب سو جاتا ہے, تو جب بندہ بستر کی زینت بن جاتا ہے اور رات کو نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے, وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا, وہ اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتا, وہ اللہ کے سامنے سجدہ بھی نہیں کرتا, ہم اس کی روح کو قبض کر کے لے جاتے ہیں. ان تمام باتوں کے اندر اللہ وحدہ لا شریک لہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے کہلا بھیجا, کہا کہ وہ ایک ایک بندے کے لیے اس کے اٹھنے سے پہلے اس کا رزق بنا دیتا ہے. یقین نہیں ہے؟ کل کی پلاننگ بناتے ہیں ہم, کل دوسرے دن کی, کہاں سے آنے والا ہے, کس کو دینا ہے, اور اتنے دن ہو گئے ابھی تک نہیں دیا, ذرا جا کے ہم یہاں دیکھ کیا ہو گیا آخر. نہیں ذرا وہاں پلاٹ ذرا سستے میں تھا, بک گیا کہ کیا ہے کہ مل گیا تو پیسے آگے لے لوں گا. خبر کہاں بننے والی ہے اس کا کوئی ہوش نہیں.
1,44,000 صحابہ کرام کی زندگیاں میں اور آپ اگر ٹٹول کے لاتے ہیں تو ان سے پوچھنا اللہ کے لیے جینا اور مرنا کیا تھا. اللہ کے لیے جینا اور مرنے کی جب بات آئی تو ایک واقعہ چھوٹا یاد آ گیا، حالانکہ ٹاپک سے نہیں ہے لیکن محبت کا تعلق بتانا چاہتا ہوں کہ جب انسان علمی طور پر ایمان کی آغوش میں پناہ لے لیتا ہے اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے اللہ کے سامنے، اس قربانی سے پہلے 10 ذی الحجہ کی جانور کو لٹا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ابھی چھری چلاتا ہے، اس سے پہلے یہ قربانیوں کو یاد کرنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ قربانیاں دی یا نہیں دی. کچھ بھی نہیں دی، صحیح و سالم، بس چلو چلنے تو چلتے رہتا. نعوذ باللہ، ایسا نہیں. یہ تو دکھاوا اور ریاکاری کی قربانی ہو گئی آپ کی. حقیقی قربانی تو یہ 5 فٹ کے جسم پر لاگو کر کے دینا ہے. حقیقی قربانی یہ نفس کو شہید کر کے دینا ہے. حقیقی قربانی اللہ کی رضامندی کے لیے رسول اللہ کے طریقے پر چل کر دینا ہے، تبھی کامیابی ہے. اس وقت کو بھی یاد کرنا، بدر کا موقع تھا، جنگ شروع ہوئی، باپ ایمان والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، بیٹا عبد الرحمن ابھی جو ہے ایمان والوں میں شامل نہیں تھے، مشرکان مکہ کی طرف سے لڑنے کے لیے آ گئے. جب جنگ ہوئی، جنگ ختم ہوئی اور پھر مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی دی. بات غور سے سننا ذرا، یہ اگر معیار میرے اور آپ کے اندر جینے اور مرنے کا آتا ہے تو پھر اللہ کامیابیوں کے دروازے کھولے گا، ورنہ یہ منافقانہ زندگی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. انہوں بھی خوش رہنا، انہوں بھی خوش رہنا بھائی، ان کو بھی ناراض نہیں کرنا، ان کو بھی ناراض نہیں کرنا. یہ جو سسٹم ہے یہ منافقانہ نظام ہے جس سے نقصان کا پورا پورا اندیشہ ہے. نمبر 1، غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب جنگ ختم ہوئی، گھر کو سب اپنے اپنے آ گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے، آپ کے فرزند ارجمند بھی آ گئے. کچھ لمحہ، کچھ وقفہ گزرنے کے بعد گھر میں ایک تذکرہ نکلا بدر کے متعلق کہ کیسی ہولناک جنگ تھی. تو باپ نے کہا بیٹے سے کہ مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی دی. تو بیٹے نے فوری پلٹ کر باپ سے کہنے لگے، ابو جان آج آپ جو زندہ ہیں نا وہ میری وجہ سے زندہ ہیں. اللہ اکبر، غور کرنا ان جملوں کے اوپر. اس کے بعد پھر اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، پیسے کی محبت، جائیداد کی محبت، دوست کی محبت، پڑوسی کی محبت، جتنی ہو سکتی ہے نچھاور کرنا، لیکن اس محبت کے نیچے. جب ابوبکر نے پوچھا وہ کیسے بتا، تو بیٹے نے کہا جنگ ہو رہی تھی، بڑی تیزی کے ساتھ میرے ہاتھ میں تلوار تھی، 2 مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے. آپ کو ہوش نہیں تھا، آپ میری طرف دیکھ نہیں رہے تھے، لیکن میرے ہاتھ میں تلوار تھی، جذبات میں تھا، لیکن 2 مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے، لیکن میں نے اس بات پر معاف کر دیا کہ میرے باپ ہیں، کیوں مارو انہیں. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول نے جب یہ بات سنی تو کہا بیٹا وہ وقت تھا تو نے مجھے چھوڑ دیا، لیکن تو میری اگر تلوار کی زد میں آتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا. یہ محبت کا معیار ہونا ہے جینے اور مرنے کے لیے. جینے اور مرنے کے لیے معیار میرے اور آپ کے اندر پیدا ہوگا تو ہماری زندگیاں کامیابی ہوگی اور 10 ذی الحجہ کی قربانی ہماری قبول بھی ہوگی. کہاں ہے کیسی قربانی ہے ہماری؟ داڑھی موڑ دیتے ہیں، بچہ جو ہے نا بال ٹیڑے بنگے کٹا کے آ گیا، بچہ داڑھی مونڈ کے آ گیا، چکنا بن کے آ گیا، اماں بھی دیکھ رہی ہے، باپ بھی دیکھ رہا ہے. کون سی قربانی کی بات کرتے ہیں آپ؟ بچہ سر کے بال یہودیوں کے جیسے کٹا دے کے آیا، گھر میں چل رہا ہے، سو رہا ہے، پھر رہا ہے، بول رہا ہے، لیکن ماں باپ کے اندر سے تمیز ختم ہو گئی کہ تیرے بال صحیح کرا کے جب تک نہیں آتا تو گھر میں نہیں آنا. یہ قربانی دی. بچہ 2 بجے رات تک باہر رہ رہا ہے، کہاں رہ رہا ہے، کس حالت میں رہ رہا ہے، کیسی حالت میں گھر میں داخلہ لے رہا ہے، یہ قربانی دی ہم نے؟ نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. تو غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، میرے عزیز بھائیوں، میری ماں بہنوں، عزت دار مسلم خواتین، غور کرنے کی بات ہے. یہ قربانیاں
ہمارے اندر آنا بے حد ضروری ہے۔ اب آؤ اس سیشن کے آخری حصے میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی ان قربانیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ہر وقت سنتے تو ضرور ہیں لیکن دل مردہ ہے۔ جب دل مردہ ہو جاتا ہے نا تو انسان پر اچھی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ اچھی بات کا اثر تبھی ہوتا ہے جب انسان کا دل زندہ ہو۔ صحابہ کرام کے دل ہمیشہ زندہ ہوتے تھے، تبھی تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک ایک صحابی سے وہ عمل کر کے بتا دیا کہ ایک ایک صحابی کی سیرت اگر بیان کر دی جائے مختصر، لیکن دل زندہ رکھ کر سننے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ انعام پڑھنا تفصیل ملے گی، سورہ صافات پڑھنا تفصیل ملے گی، کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام شعور کو پہنچے، ذرا ہوشیار ہو گئے، کچھ بولنے اور سمجھنے کی تمیز آ گئی۔ رات کا وقت ہے، اچانک آسمان میں نظر پڑی، چاند چمکتا ہوا، 14ویں کا چاند پوری زمین کو منور کر رہا ہے۔ پوچھا باپ سے، ابو جان یہ کیا ہے؟ تو باپ نے سوچا کہ بیٹے کے ذہن کو برگلا دیا جائے، مانوس کر دیا جائے۔ اس نے کہا کہ بیٹا یہ تمہارا ہمارا خدا جو ساری دنیا کو روشنی دے رہا ہے۔ معصوم بچہ، ٹھیک خدا ہے ہمارا۔ اچھا، وقت گزرا، سورج نکل کر کے آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ کہاں چلا گیا؟ بولے کہ وہ رات کا خدا تھا، یہ دن کا خدا ہے۔ ستاروں کے بارے میں پوچھا، یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ یہ بھی خدا ہمارے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے کہا کہ ابو جان ایک ہو سکتا ہے، یہ پورے نہیں ہو سکتے جو غائب ہو رہے ہیں، نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی قربانی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، جو اپنے باپ آزر کے سامنے اتنا بڑا سوال کھڑا کر دیا، جو باپ کی عزت اور آبرو نمرود کے دربار میں اعلیٰ اور عرفہ، شہر عر میں سب سے زیادہ نامور شخصیت اگر کوئی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کی تھی۔ بادشاہ کے دربار میں نامچی آدمی، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ ہر وقت ایک نیا بت بناتے، مٹی کو گوندتے، ایک 4 پیر 5 پیر لگا دیا، 2 ہاتھ لگا دیا، سر بنا دیا، 3 سر والا، 5 سر والا، 10 سر والا، 4 ہاتھ والا، 3 پیر والا، 2 پیر جو 1 آنکھ والا، ہمیشہ الگ بت بناتے، اس کو رنگتے، نمرود کے دربار میں پیش کر کے کہتے کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کی نگرانی کے لیے کافی ایک نیا خدا لایا ہوں۔ اللہ اکبر، غور کرو حالات اور واقعات کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں کیا تھیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ نہیں ہونے والا ہے، چھوڑ دو اسے، باپ نے کہا کہ دیکھو بیٹا یہاں ہے پھر قربانی کا معاملہ۔ باپ نے کہا دیکھو بیٹا خاموشی میں رہنا، یہ تمہاری باتیں اگر آزر تک پہنچ جائیں گی، اگر یہ تمہاری باتیں اگر نمرود تک پہنچ جائیں گی تو تیرا میرا دونوں کا جینا محال ہو جائے گا۔ خاموش میں اختیار کر۔ وقت گزرا، ایک جاترا لگی، میلہ لگا، باپ نے آزر نے بہت سارے بتوں کو تیار کیا۔ اب یہاں پر پھر قربانی ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ بہت سارے بتوں کو بنایا، ایک ٹوکرے میں رکھا، سر پہ اٹھا دیا اور کہا کہ ابراہیم جاؤ اسے بیچ کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، خدا بھی بکتا ہے، استغفر اللہ ربی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے سر پر بتوں کو ٹوکرے کو اٹھایا اور راستے سے چلتے چلتے ذہن میں سوال پیدا ہوا۔ سوچنے لگے کہ جو خدا ہے اس کی سپورٹ تو میں کر رہا ہوں، مدد میں کر رہا ہوں اس کی، لہذا یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ زمین پر رکھا، زمین سے گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے، لوگ دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے آزر کے بیٹے ابراہیم کو، ہمارے خداؤں کی توہین کر رہا ہے۔ بازار میں لے گئے، رکھ دیے، آواز لگا رہے ہیں، لوگوں کو توجہ دلا رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں اے لوگوں آؤ آگے بڑھو، ایسے خداؤں کو خریدو جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، ان کی حیثیت ہی کچھ بھی نہیں، ایسے خداؤں کو خریدو۔ بات اچھل کر گھر تک آئی، گھر سے نمرود کے دربار تک چلے گئی کہ کون ہے یہ لڑکا؟ کہا گیا کہ آزر کا بیٹا ہے۔ طلب کیا گیا،
طلب کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، یہ قربانیاں تھیں، کہاں ہیں؟ آج معاملہ یہ ہے کہ اگر ایگزام سر پر آ جائے تو ماں اور باپ دونوں مل کر کے بچوں کو رات بھر اتنا پڑھائیں گے کہ صبح فجر بھی جائے گی، ظہر بھی جائے گی، عصر بھی جائے گی، مغرب بھی جائے گی، اسلام کا کام بھی جائے گا، قرآن کی تلاوت بھی جائے گی، کہا جائے گا کہ یہ زندگی کا معاملہ ہے بیٹا، بہترین پڑھنا چاہیے، یہ اس کو ضائع مت کرو، ایسے ایام دن میں تمہارے پاس اور آتے رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر آگے بڑھ رہی ہے، شعور کو پہنچ رہے ہیں، نمرود کے دربار میں ڈال دیا گیا، اور پھر ابھی جو ہے اس بیان سے پہلے جس آیت کا انتخاب کیا گیا وہ آیت اسی طرح اشارہ کرتی ہے، وہ آیت اسی طرح اشارہ کر کے کہتی ہے کہ جب نمرود کے دربار میں ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے ہیں، پورا شہر، پوری بادشاہت، بادشاہ، فوج ہتھیاروں کے ساتھ ایک طرف، ایک تنہا توحید پرست آدمی اکیلا کھڑا ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام۔ پوچھا کیا ماجرا ہے، کیا تنگی ہے تمہیں، کیا تکلیف ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ سب خدا ہو ہی نہیں سکتے، وہ ہو سکتا ہے جو نظر نہ آتا ہو، وہ ہو سکتا ہے جو ایک ہے۔ تو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا، کہا اے ابراہیم، اے آزر، کیا ہوگا تیرے بیٹے کو، ذرا پوچھ کیا کرتا ہے تیرا خدا؟ استغفر اللہ ربی، سوال کر دیا، کیا کرتا ہے تیرا خدا بتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوری جواب دیا اور کہا کہ میرا خدا تو وہ ہے جو زندے کو مردہ اور مردے کو زندہ کرتا ہے۔ ابراہیم کے بادشاہ نمرود نے کہا اتنی سی بات ہے، 2 قیدیوں کو جیل خانے سے چھڑا کر کے لایا اور لا کر کے کہا کہ بھئی بتاؤ اس میں پھانسی کس کو ہونے والی ہے؟ لوگوں نے کہا اسے پھانسی ہونے والی ہے، چلو اس کو آزاد کر دیا جائے۔ پھر ایک طرف جس کو کل آزادی ملنے والی تھی، کہا گیا اس کو آزادی ملنے والی ہے، نمرود نے آرڈر پاس کر کے کہا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ پھر پلٹ کر ابراہیم سے مخاطب ہو کے کہا دیکھ، جو تیرا خدا کر سکتا ہے، جس کو آزادی ملنے والی ہے موت دے سکتا ہے، جس کو موت ملنے والی ہے آزادی دے سکتا ہے، تو دیکھ میں بھی تو وہی کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ قربانی پیش کی، کاش کہ میرے یہ بچوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی، کاش کہ یہ باپ جو آج بنے بیٹھے ہیں اپنے اولادوں کو اس قسم سے تیار کیے ہوتے توحید کے اوپر۔ توحید کا نعرہ زبان تک چپ لینا کافی نہیں ہے، توحید زندگی میں آنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے برجستہ کہا اے نمرود، تو یہ کام جو کر سکتا ہے، چل تیرے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر واقعی خدا اگر ہے لوگوں کا تو مغرب سے سورج کو نکال کے مشرق میں غروب کر کے بتا۔ بادشاہ لاجواب ہو گیا۔ یہ ہونا چاہیے ہمارے اندر، یہ قربانیاں دینے کا جذبہ۔ وقت گزرتا رہا، ایک واقعہ وہ بھی ملتا ہے کہ تمام کے تمام شہر کے لوگ چلے گئے اور بڑا بت خانہ کھلا چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے غنیمت جانا اور تمام چھوٹے بتوں کو قتل کر دیا، توڑ دیا، کسی کے ناک کان کاٹ دیے، اور پھر وہ کلاڑی لے کر کے بڑے بت جو کھڑا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں لگا دی۔ لوگ آئے پوچھنے لگے تو کہا کہ مجھے تو اس کا علم نہیں ہے، بڑے بت سے پوچھ لو۔ لوگوں نے کہا کہ بڑا بت بولنے کے قابل نہیں ہے۔ ارے جو بول نہیں سکتا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قربانیاں تھیں ابراہیم علیہ السلام کو۔ گھر سے بے گھر کر دیا گیا، نہت تھے، کوئی شہر کا آدمی ساتھ دینے والا نہیں، ایک لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرنے والا بندہ، ایک اللہ پر یقین بنانے والا بندہ، بت پرستی سے بیزارگی اختیار کرنے والا بندہ، شہر سے بے گھر۔ باپ نے کہا نظر نہیں آنا، میری عزت جا رہی ہے، بادشاہ نمرود مخالفت میں جا رہا ہے، ہماری زندگی اجیرن مت بنا، چل یہاں سے نکل۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ یہ نہیں بنایا کہ ایک رات تو سو جانے دو ابو، کل چلا جاؤں گا، نہیں کہا، بلکہ اتنی بڑی قربانی دی کہ میں اللہ پر یقین رکھنے والا ہوں، میری مدد کے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ میری مدد کے لیے کافی ہے۔ آپ نے ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، چچا کو چھوڑا، رشتے کو چھوڑا، ملک کو چھوڑا، شہر کو چھوڑا، ایک اللہ کے لیے قربانی دی اور نکل گئے۔ بات یہیں تک تھمی نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام کا کام چل رہا تھا۔
گھیر لیا گیا بادشاہ کے حکم پر، اور کہا گیا کہ اس کو زندہ رکھنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، جو آج بھی سوچا جا رہا ہے کہ اس سرزمین پر مسلمان اگر زندہ رہیں گے تو بہت ساری آفتیں آنے والی ہے، اور ہم بیچارے پریشان، ہیبت میں دیدے اندر، کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم، اب کیا کرنا نہیں معلوم، اور کیسے حالات ہو گئے۔ ارے استغفر اللہ ربی، تم توحید پہ اگر ہو تو یہ حالات تو تمہارے ساتھ ہونے والے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ غرض کرنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، فرشتے نے آ کر کے کہا ابراہیم آپ کا رب آپ کے حالات سے باخبر ہے، چاہے تو آپ بچا لیا جائے گا، بول دیجئے آپ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میرا اللہ میرے لیے کافی، میں کسی کی مدد لینا نہیں چاہتا۔ آگ میں ڈال دیا گیا، اتنی بڑی قربانی، زندہ آدمی کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ جیسے ہی آگ میں گرنا تھا، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے کہا کہ میرا ابراہیم آ رہا ہے، اب ٹھنڈی ہو جانا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا گیا کہ جیسا ایک چمن میں پھولوں کے درخت کے درمیان میں ٹھنڈی ہواؤں میں انسان چلتا ہے، اس آگ کے اندر سے ابراہیم علیہ السلام ویسے ہی نکل کر کے آتے ہیں۔ یہ معمولی قربانی تھی، گھر بار چھوڑ دیا، وقت نکل گیا، فلسطین ہو چلے، فلسطین کی مصیبتیں جھیلی، پھر وہاں پر اللہ وحدہ لا شریک لہ کے حکم سے آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر کے نکلے، اور پھر اس مقام پر جا رہے ہیں جہاں آج جائیں گے آپ تو وہ جب 5000 6000 سال برس کا تصور کرنا، اس مکے کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے تدبر کرنا، آج کی روشنی کو دیکھ کر، آج کے لوگوں کو دیکھ کر، آج کی آرامی کو دیکھ کر کہ اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنی بیوی اور چھوٹا شیر خوار بچہ چند ہی دنوں کا اونٹ کی مہار پکڑی اور واپس جانے لگے۔ کیا کم قربانی تھی؟ آج 2 گھنٹے اسلام کے لیے نکالو بولے تو پریشانی کا عالم ہے، ارے کیسا ہو سکتا ہے بھائی، یہی ٹائم پہ کہیں کو بھائی ذرا ٹائم تھوڑا ٹلا کے رکھے تو نہیں ہوتا، ارے ابھی کہیں کو بھائی ذرا دیکھو، ذرا ہم یہاں بارش ہو رہی کا ذرا دیکھو، پروگرام میں جانے کا ارادہ تو پورا ہے لیکن نکل کے ذرا دیکھو ابر آ گیا کیا، پانی پڑ رہا کیا، اب ایسا محسوس ہو رہا میاں نمک کے ہے، پانی پڑتے گھل جاتے۔ حالات تو یہ ہے ہمارے، جمعے کو جلدی آؤ ہر جمعے میں بولا جا رہا، لیکن آدھا خطبہ ختم ہونے کے بعد میں ہم لوگ آتے۔ کون سی قربانی کی بات؟ یہ جانوروں کی قربانی ممکنات میں سے نہیں ہے، ممکنات میں سے نہیں ہے، جب تک کہ تم اپنی زندگیوں میں قربانی دینے کا جذبہ نہ لا لو، ہر وقت قربانی میں نہ گزارو، وہ قربانی پھر اس کے بعد تمہارے قبول ہوئے تو الحمدللہ۔ ابراہیم علیہ السلام بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، مہار پکڑی، اونٹ کی واپس ہو رہے ہیں، بیوی جلدی جلدی آگے بڑھی، اونٹ کے سامنے راستہ روک کر کے کہا سرتاج بتاؤ کیا ماجرا ہے، کیا کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہو، قصور تو بتاؤ، کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اللہ اکبر، اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بیوی سے کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ ذرا غور کرو میری اسلام کے معزز خواتین، یہ قربانیاں دینے کا جذبہ تمہارے اندر آنا چاہیے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ تمہارے اندر آنا چاہیے۔ حضرت حاجرہ نے وہ کام کر دکھایا اور سر جو ہے اونچا کر دیا اور کہا ابراہیم سے، ابراہیم میرے سرتاج جانا چاہتے ہو؟ اللہ کا حکم ہے یہ، یہاں چھوڑ کر ہمیں جانا چاہتے ہو؟ بس جاؤ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، میرے بچے کے لیے میرے لیے کافی، تم جانا چاہتے ہو تم جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا یہ معمولی قربانی تھی؟ آج ذرا سا بچے کو اگر بخار اگر آ جائے تو باپ سارے محلے کو سر پہ اٹھا لے گا، فلانا ڈاکٹر پہچان جان، وہ نہیں یہ دواخانہ ہے، وہ نہیں انہیں نہیں چھان مار کے رکھ دے گا اور بچے کی صحت کے فکر مند ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی، مایا ناز قربانی، کہ ایک معصوم سا شیر خوار بچہ چھوڑ دیا، اور کہاں چھوڑا؟ جہاں کوئی چھپر بھی نہیں ہے، کہاں چھوڑا؟ جہاں کوئی گدا بھی نہیں ہے، کہاں چھوڑا؟ جہاں پانی کی ویوستھا بھی نہیں ہے، ارے کہاں چھوڑا؟ جہاں درخت بھی نہیں ہے، کہاں چھوڑا؟ جہاں یہ 2 کے علاوہ کوئی تیسرا بھی نہیں ہے۔
دور دور تک انسانیت نہیں، ریت پڑی ہوئی، اللہ کا ٹوٹا ہوا گھر سامنے بنا ہوا ہے، کوئی تیسرا آدمی نہیں۔ اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ جب ابراہیم الصلوۃ والسلام نے قربانی دی، بیوی اور بچے کو چھوڑ کر آ گئے، اللہ اکبر، غور کرو، بچہ چلنے کے قابل ہو گیا، شعور والا ہو گیا، اور وہ ایمان والی ماں بھی اتنی زبردست صابرہ تھی، کبھی اپنے باپ کی شکایت اپنے بیٹے کے سامنے نہیں کی، بلکہ باپ کی تائید میں اپنی اولاد کی نشو نما کی۔ اور وقت گزرا، ایک طرف ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے آنے والے ہیں، لیکن اللہ نے خواب میں بتایا کہ قربانی دینا ہے۔ یہ قربانی ہے باؤ، جج کرو، اپنی زندگیوں کا جائزہ لو، کتنی دیا ہو قربانی اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے، اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے کتنا دیا ہو، اپنی اولاد کو اسلام کے راستے پر چلانے کے لیے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہو۔ یہ پوری قربانیوں کو ذہن میں رکھ کے قربانی دینا عزیزان محترم۔ اب ابراہیم علیہ السلام 3 دن خواب دیکھے، سمجھ میں آ گیا، چوتھی مرتبہ کے بیٹے کی قربانی اللہ چاہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، سوچنے والی بات ہے، تدبر کرو۔ جب ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلے، بیوی کے پاس آئے، بیٹا کہاں ہے؟ بیٹا کھیل رہا ہے گنگن میں۔ کچھ آبادی بن چکی تھی، کچھ لوگ آ چکے تھے، زمزم نکل چکا تھا، پانی کا انتظام ہو چکا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، دیکھا لوگوں کو، پوچھا بیٹا کہاں ہے اسماعیل؟ کہا کھیل رہا ہے، بلاؤ۔ بلایا گیا، بیوی سے کہنے لگے کہ اللہ چاہتا ہے کہ بیٹے کی قربانی دینا ہے۔ اللہ اکبر، صابرہ ماں، یہ نہیں کہا کہ ہائے ہائے ضعیفے میں ایک بیٹا ملا ہے، اتنے دن کے بعد بیٹے سے ملنے کے لیے آئے ہو، کیا اسے قتل کر دو گے؟ ماں نے یہ نہیں کہا، بیوی نے یہ نہیں کہا، کہا اس میں بھی کیا اللہ کی مرضی ہے؟ اللہ اکبر، ان قربانیوں کو ذہن میں رکھو، یاد رکھو، کیا اس میں بھی اللہ کی مرضی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں بیگم، اس میں بھی اللہ کی مرضی ہے۔ ماں اپنے بچے کا ہاتھ پکڑی اور شوہر کے حوالے کر کے کہا لے جاؤ، جو چاہے کر سکتے ہو کر دے۔ باپ شیرخوار بچہ، اپنا ہونہار بیٹا ہاتھ پکڑ کر لے جا رہا ہے اس جگہ جہاں اللہ نے خواب میں وہ مقام بتایا تھا جہاں ابراہیم کو ذبح کیا اسماعیل کو ذبح کیا جانے والا ہے۔ بیٹا چل رہا ہے معصومیت میں، پہلا شیطان مل گیا راستے میں۔ شیطان نے کہا کہ میاں کہاں جا رہے ہو؟ پوچھ لو ابو سے بابا۔ اللہ اکبر، یہ صداقت کا پیغام دینے والی اولاد کہاں سے لاؤ گے؟ قربانی تم 20 جانور کی دے دو، 1000 جانور کی دے دو، لیکن یہ قربانیاں کہاں سے لاؤ گے؟ جب تک کہ یہ قربانی دینے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، معصوم سے اسماعیل علیہ السلام نے شیطان کو دھتکار دیا اور آگے بڑھے۔ دوسرے مقام پر اور شیطان ملا، اس نے بھی بہکایا، اس کو بھی دھتکارا، آگے بڑھے۔ تیسرا شیطان ملا جو سب سے بڑا تھا، مل کر کے کہا کہ پوچھ لو ابو سے کہاں لے جا رہے ہو میاں، جان پر بنی ہے، ابو کے ہاتھ میں چاقو ہے، چھپا رہے ہیں تم سے، پوچھ لو ابو سے۔ اسماعیل علیہ السلام کی ماں نے انہیں دینداری پر پالا اور پوسا تھا، ایک مجاہد بنا دیا تھا اس معصوم بچے کو، ذہن میں کوٹ کوٹ کر توحید بھر دی تھی اس کی۔ اللہ اکبر، اسماعیل علیہ السلام نے دھتکار دیا، 3 مقامات، اب چوتھا مقام آنے والا ہے جہاں قربانی دی جانے والی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام پہنچے، ابراہیم علیہ السلام کو مقام بتایا گیا، وہاں رک گئے اور بیٹے سے کہنے لگے بیٹا تجھے کیوں لائے ہوں پتہ بھی ہے؟ بیٹے نے کہا کہ آپ جب لائے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو مقصد تو ہوگا۔ ہاں، باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں تجھے ذبح کرنے والا ہوں، یہ دیکھ چاقو بھی لایا ہوں ساتھ۔ اس صابر بیٹے نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے لٹا دیجئے، چھری چلا دیجئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹا دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں تیز چھرا، بیٹے کے چہرے پر نظر ڈالی، آنکھ میں آنسو آ گئے، ہاتھ میں کپ کپی آئی۔ اس صابر بیٹے نے اپنے باپ سے کہا ابو جان ایک مشورہ دیتا ہوں، عمل کر لیجئے، شاید کامیاب ہو جائیں گے۔ بول بیٹا۔ کہا کہ میرا چہرہ آپ کو ستا رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے ہاتھ میں جو ہے جنبش ہو رہی، ہل رہے ہاتھ، یہ اچھی بات کی علامت نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ مجھے اوندا لٹا دیا جائے۔ اللہ اکبر،
یہ قربانیاں کہاں سے لاؤ گے تم؟ نیند خراب کرنے کی قربانی تمہارے پاس نہیں ہے تو یہ قربانی کہاں دے سکتے ہو تم؟ بیٹے نے کہا اوندا لٹا دو، اوندا لٹا دیا گیا، پھر باپ کا ہاتھ لچک رہا ہے، رک رہا ہے، بیٹے نے کہا جلدی چلاؤ، اللہ کا حکم، یا میرے باپ بجا لاؤ جی۔ پھر بیٹے کا چہرہ، بیٹے کی محبت آن پڑ رہی ہے۔ بیٹے نے کیا کہا کہ ایک کام کرو، اپنے آنکھ پر ایک پٹی باندھ لو۔ اللہ اکبر! ایک معصوم سا بچہ اپنے باپ کو اشارہ کر رہا ہے، قربانی دینے کا جذبہ دلا رہا ہے۔ کس کی قربانی؟ اپنی جان کی، اپنے نفس کی قربانی دینے والا ہے بیٹا۔ ایک باپ کے ہاتھوں اللہ چشم فلک پہ منظر دیکھ رہا ہے، سارے فرشتے ٹک ٹکی باندھے کھڑے ہیں کہ ہونے والا کیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہر جگہ امتحان لیا ابراہیم کا، یہاں پر بھی خطرناک امتحان سے دوچار ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب بیٹے کی قربانی دینے کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ پر، آنکھ پر پٹی باندھ لی اور بیٹے کے سر کو ٹٹولنے لگے اور چاقو ہاتھ میں لیا۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بچہ اوندھا لیٹا ہوا ہے، نیچے سے گردن سے جیسے ہی چاقو چلانا تھا، چاقو چل گیا، گردن سے گرم گرم خون نکلا، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کو لگا۔ اچانک ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پٹی کھولی اور خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کن فیکون کی شان رکھنے والا رب ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو ایسے قبول کر لیا اور بیٹے کو ہٹا کر جنت سے دمبا بھیج کر اسے ذبح کرا دیا۔ کہاں سے لاؤ گے یہ قربانیاں؟ مال ہے تو میرا، جائیداد ہے تو میری، جمعے کے دن مت کے 10 روپے دے دیا تو بہت بڑی بات۔ اگر کبھی کبھی مسجد میں اگر کام آ گئے 2 4 5 ہزار روپے خرچ کر دیا تو پھر اس کا ذکر 2 سال تک کرتے بیٹھ گیا کہ بھائی دیا تھا میں بھی، دیا تھا میں بھی۔ یہ کہاں سے لاؤ گے قربانیاں؟ چاہے تم جتنے جانوروں کی قربانی کر لو، اصل قربانیاں تو یہ ہے۔ اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ حج میں واضح اور کلی طور پر کہہ دیا اور کہا کہ دیکھو میاں، نہ تمہارا خون اللہ کو پہنچتا ہے، نہ تمہارا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، دونوں چیزیں بھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتی، لیکن اللہ تمہارا تقوی دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کتنے تقوی پرست ہو۔ تقوی کے بعد قربانی۔ ہم پہلے قربانی تقوی دیکھیں گے، بھائی کیا اب ہو سکتا ہے، کیا جیسا چل رہا چلنے دو نا بھائی، معاشرے میں نہیں چل رہا کیا، انہوں نہیں کر رہے کیا، ہو رہا نا ایسا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو قربانی سے پہلے اپنے احساسات کی قربانی، اپنے جذبات کی قربانی، اپنے نفس کی قربانی، اپنے نیند کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، اپنے خواہشات کی قربانی، یہ قربانیاں 11 مہینے تک دیتے ہوئے آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ وحدہ لا شریک لہ 10 ذی الحجہ کی قربانی کو ہو سکتا ہے قبول کر لے۔ یہ قربانیاں نہیں دیں گے آپ، رمضان آ گیا تو مسجد یاد آ گئی، رمضان آ گیا تو فجر یاد آ گئی، رمضان آ گیا تو قرآن یاد آ گیا، رمضان آ گیا تو صدقہ یاد آ گیا، رمضان آ گیا تو عبادتیں یاد آ گئی، رمضان آ گیا تو قرآن یاد آ گیا، رمضان چلے گا تو سب سنسان پڑ گیا۔ پھر کیا بولے تو دیکھا ہے بھائی کیسا ماشاءاللہ 60,000 کا ہے بکرا، قیمت بھی بتا دے رہے ہیں آپ قیمت بھی بتا دیں، لوگوں کو بتا بھی دے رہے اتنا بڑا کاٹ رہا ہوں۔ یہی ریاکاری ہے سب سے پہلے، یہی تو ریاکاری ہے، اور کیا ہو سکتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی اپنے بیٹے کی دینے کے لیے 4 لوگوں کو سنا کے نہیں گئے، بول کے گئے کیا؟ نہیں بولے، انہوں خاموش پکڑ کے لے کے چلے گئے۔ یہی ہے تقویٰ۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، قربانی سے پہلے اس قربانی کو دینے کا جذبہ پیدا کیجئے، پھر جتنی چاہے قربانیاں جو ہے جانوروں کی دیجئے، شاید اللہ قبول کر لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے، کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ 11 مہینے تک ہر چیز کی قربانی دینے والا ہمیں بنائے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ ہر قسم کی کمی و کوتاہی سے ہماری حفاظت فرما لے میرے اللہ، ہر چھوٹی بڑی نیکی کو قبول فرما لے۔ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب مزید العالمین۔ علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔